بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور میں نوعمر لڑکا تھا، اس لیے میرا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بالکل مطابق نہیں ہوتا تھا، یعنی نوعمری کی وجہ سے بہت سی کوتاہیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن 10 سال کی اس مدت میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف کہہ کر بھی مجھے نہیں ڈانٹا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی۔ ان کی والدہ ام سلیم نے ان کو مستقلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری روز حیات تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ انہی کا یہ بیان ہے کہ نوعمری اور لڑکپن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں مجھ سے بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی تھیں، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی غلطی پر اف تک نہیں کہا، اور کبھی مجھ پر غصہ بھی نہیں فرمایا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی اور بہت مشکل بات ہے، لیکن ہم امتیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرم مزاجی اور بردباری کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ اس آدمی نے پھر وہی درخواست کئی بار دہرائی کہ حضرت مجھے اور وصیت فرما دیجئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کرنے والے یہ صاحب
کچھ غیر معمولی قسم کے تیز مزاج اور مغلوب الغضب تھے۔ اس وجہ سے ان کے لیے مناسب ترین اور مفید ترین وصیت اور نصیحت یہی ہو سکتی تھی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو یہی ایک نصیحت فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، بس اگر بیٹھنے سے غصہ ختم ہو جائے، دور ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر پھر بھی غصہ باقی رہے تو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، دین کی تعلیم دو اور تعلیم میں آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے۔ یہ آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ غصہ کے برے نتیجوں سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوسری تدبیر ہے، جب غصہ آئے تو آدمی خاموش رہنے کا فیصلہ کر لے۔ ظاہر ہے کہ پھر غصہ دل ہی میں گھٹ کر رہ جائے گا اور بات آگے نہ بڑھے گی۔ حضرت عطیہ ابن عروہ سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، یعنی غصے میں حدود سے آگے بڑھنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، یعنی شیطان اپنی اصل کے حساب سے آتشی ہے، یعنی آگ سے بنا ہوا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ غصے کو دور کرنے کی ایک خاص تدبیر ہے، پہلی تدبیروں سے بھی زیادہ کارگر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غصے کی حدت اور تیزی کی حالت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ جائے اور اسی وقت اٹھ کر اچھی طرح پورے آداب کے لحاظ سے وضو کر لیا جائے تو غصے کی حدت میں فوراً سکون پیدا ہو جائے گا، اور بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ وضو کا پانی براہ راست غصے کی بھڑکتی ہوئی آگ پر پڑا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پینے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا پینا اللہ کی رضا کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن ان سب میں افضل ترین اللہ کی رضا جوئی کی خاطر غصے کو پی جانا ہے۔ حضرت سہل ابن معاذ اپنے والد ماجد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پی جائے غصے کو درا حال ہے کہ اس میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اپنے غصے کے تقاضے کو وہ نافذ اور پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اور جس پر اس کو غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو اختیار دے دیں گے کہ حوران جنت میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ تجربہ شاہد ہے کہ غصے کی شدت کے وقت آدمی کے دل کی انتہائی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے کے تقاضے کو پورا کر ڈالے۔ بس جو بندہ قدرت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کی اس انتہائی خواہش کو دنیا میں قربان کر دے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی جزا
اس شکل میں عطا فرمائیں گے کہ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمایا جائے گا کہ اپنے دل کی چاہت کی اس قربانی کے بدلے آج حوران جنت میں سے جو حور چاہو اپنے لیے پسند کر لو۔ معزز حضرات و خواتین، چلتے چلتے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی کوئی رسمی اور رواجی پروگرام یا روایتی اور وقتی پروگرام نہیں ہے۔ میراث النبی در حقیقت پیغمبر اسلام علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت میراث النبی سے عبارت ہے، جو صرف ماہانہ یا سالانہ ضرورت نہیں بلکہ سال بھر کی ضرورت ہے، زندگی بھر کی ضرورت ہے۔ اس لیے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام سننے کی پکی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنی زبان کو روکے گا، یعنی اپنی زبان سے دوسروں کی برائی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے عیبوں کو اور اس کی برائیوں کو دوسروں پر کھلنے نہیں دے گا۔ اور جو کوئی اپنے غصے کو روکے گا اور غصے کو پی جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا اور وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اور جو بندہ اپنی تقصیر کی معذرت یعنی اپنی غلطیوں کی معذرت اللہ تعالیٰ کے حضور میں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معذرت قبول فرمائے گا، یعنی اس کو معاف کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ عبد الخیس کے سردار اشج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں، دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیاری ہیں۔ ایک عادت بردباری کی، یعنی غصے سے مغلوب نہ ہونا، یعنی غصے کو روکنا، اور دوسری عادت جلد بازی نہ کرنا۔ قبیلہ عبد الخیس کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ اس وفد کے سارے لوگ اپنی سواریوں سے کود کود کر جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، لیکن رئیس وفد جن کا نام منذر ہے اور ان کا عرف اشج تھا، انہوں نے یہ جلد بازی نہیں کی، بلکہ اتر کے پہلے سارے سامان کو اکٹھا کیا، محفوظ کیا، پھر غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے۔ اس کے بعد متانت اور وقار کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رویے کو پسند فرمایا اور اسی موقع پر ان سے یہ ارشاد فرمایا، تمہارے اندر یہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیاری اور محبوب ہیں۔ ایک حلم یعنی بردباری، غصے سے مغلوب نہ ہونا، یعنی غصے کو کنٹرول کرنا اور غصے کے وقت اعتدال پر قائم رہنا۔ دوسری خصلت اناہ، یعنی کاموں میں جلد بازی اور بے صبری نہ کرنا، بلکہ ہر کام کو متانت اور وقار کے ساتھ اطمینان سے انجام دینا۔ یہ تمہاری دو عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ یعنی ہر ذمہ داری کو اطمینان سے انجام دینے کی عادت ایک محمود عادت ہے، یعنی اچھی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس جلد بازی ایک بری عادت ہے اور اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی سیرت اور اطمینان اور وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی
ایک حصہ ہے نبوت کے 24 حصوں میں سے۔ حدیث کا اصل مقصد ان 3 چیزوں کی اہمیت بیان کرنا اور ان کی ترغیب دینا ہے، اور نبوت کے حصوں میں سے ہونے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی جن محاسن اور کمالات سے مکمل اور مزین ہوتی ہے، یہ تینوں اوصاف ان کا 24واں حصہ ہیں۔ یا یہ کہ انسانی سیرت کی تعمیر کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام جن خصائل کی تعلیم دیتے اور تلقین فرماتے ہیں، ان کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی اچھی سیرت اور اطمینان اور وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔